سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، لوگو دنیا کی محبت تمہیں دنیا میں ہی تباہ کر ڈالے گی، دنیا کی محبت تمہیں دھوکے میں ڈال دے گی۔ عقل مند انسان ہیں وہ، کامیاب لوگ ہیں وہ جو دنیا کو کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ دنیا کی خواہشات کے چکروں میں انسان نہ ختم ہونے والی زندگی، آخرت کی زندگی کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ اس دنیا کے بھی کئی روپ ہیں۔ کبھی کبھار یہ دنیا مال کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہے، دولت کی شکل میں آدم کے بیٹے کے سامنے آتی ہے، اور یہ دنیا ایسی دنیا ہے جو انسان کو آخرت بھلا کے رکھ دیتی ہے، قبر بھلا دیتی ہے، قبر کا عذاب بھلا دیتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال بھلا کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ انسان کی آنکھوں میں غفلت کے پردے چڑھ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار تو یہ دنیا عورت کے روپ میں بھی آتی ہے، خوبصورت عورت کی شکل میں بھی آتی ہے۔ ایک سیکنڈ کی لذت کے لیے انسان کہتا ہے یہ خوبصورت عورت، میری دنیا بھی یہی، میری آخرت بھی یہی ہے۔ دنیا کی لذت تو اسی کے اندر ہے نا۔ لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا، اور اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو یہی ایک گناہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا، لاکھوں نوجوانوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک صحرا میں سے ہوا۔ آپ نے دیکھا صحرا کے اندر ایک کچا سا مکان ہے، ایک ہی مکان ہے، گرد و نواح ریت ہی ریت ہے۔ ایک کچا سا مکان ہے، اور مکان کے اوپر سے اللہ کے نبی نے اسرائیل علیہ السلام کو اس گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کچے سے مکان کے اندر ملک الموت کو داخل ہوتے دیکھا۔ ملک الموت روح نکالنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ اس کچے سے مکان کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی قریب گئے تو آپ نے ایک درد بھری آواز سنی۔ جب آپ نے غور کیا تو وہ آواز کسی شخص کی تھی۔ کو کہنے والا درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، او ملک الموت، مجھ پر ترس کھا، مجھ پر رحم کر، مجھے مت مار۔ اگر میں مر گیا تو میرے سامنے پڑی ہوئی یہ میری دنیا کہاں جائے گی؟ میرے سامنے پڑی ہوئی یہ دنیا کہاں جائے گی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کے درد بھرے جملے سنے، جب اس شخص کا رونا سنا، اس کا تڑپنا سنا، تو آپ نے اسی کے گھر کی طرف رخ کیا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ جیسے ہی مکان کے اندر داخل ہوئے اس وقت یہ شخص مر چکا تھا۔ ملک الموت اس کی روح نکال کر چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر! عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اٹھایا، لوگوں کو بلایا، عزیز و اقارب کو بلایا، بھائی آؤ اس کا جنازہ پڑھو، اس کی تدفین میں شامل ہو جاؤ، اس کو کندھا دو۔ اللہ اکبر! لوگوں نے کہا حضرت ہم کسی بھی صورت میں اس کو غسل نہیں دیں گے، کسی بھی صورت میں اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس دور کی شریعت کے مطابق کسی بھی صورت میں اس کو کندھا نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیوں؟ لوگوں نے کہا یہ دنیا پرست تھا، دنیا کا پجاری تھا، دنیا کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ نشہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر! ساری زندگی اس نے نفس کی پوجا کرنے میں گزار دی۔ اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا۔ یہ روزانہ نئی عورت سے گناہ کرتا تھا، روزانہ خوبصورت لڑکی سے گناہ کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں تمہارے لیے کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری ہے تو قبر کے اندر اس کی جگہ تم لوگ تو جواب نہیں دو گے نا، وہ خود ہی جواب دے گا نا۔ جب وہ خود جواب دے گا، جو اس کا کام ہوگا وہ کرے گا، جو ہمارا کام ہے ہم لوگ ضرور کریں۔
ہم لوگ اس کی تدفین کریں. اللہ کے نبی نے اس کی تدفین کی. تدفین کرنے کے بعد اللہ کے نبی واپس اسی کے کچے مکان کی طرف رخ کرتے، کیونکہ وہ شخص درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا اگر میں مر گیا تو میرے سامنے پڑی ہوئی، میرے کچے سے مکان کے اندر پڑی ہوئی یہ دنیا کہاں جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے اس کمرے کے اندر جانے سے پہلے اللہ تعالی نے اس مرنے والے شخص کے پورے خزانے کو، سونا چاندی کو، اس کے مال کو، دولت کو، اس کی دنیا کو خوبصورت عورت کی شکل میں ڈھال دیا تھا. وہ خزانہ خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر گیا. جیسے ہی اللہ کے نبی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک خوبصورت عورت کو پاتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں. لوگ مجھے دنیا کہتے ہیں مگر اللہ رب العالمین نے مجھے عورت کی شکل میں ڈھال دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دنیا ہے تو پھر کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے چاہنے والوں کے پاس بھیج دو، مجھے میرے چاہنے والوں کے سپرد کر دو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ دنیا پرست ہے، کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ دنیا کا پجاری ہے، یہ دنیا کا چاہنے والا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا دنیا کے چاہنے والے کی علامت کیا ہوگی، نشانی کیا ہوگی؟ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جو بھی دنیا کا چاہنے والا ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے ساتھ چلو، لیکن 10 قدم مجھ سے دور رہنا، میرے قریب مت آنا. کیونکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھی گھر نہیں تھا. اللہ کے نبی کا کوئی گھر نہیں تھا، جہاں رات پڑتی تھی وہیں سو جاتے تھے. آپ کا کوئی مکان بھی نہیں تھا، ایک مرلہ زمین نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. جہاں رات پڑتی سو جاتے، جہاں دن پڑتا گزار لیتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. آپ نے فرمایا 10 قدم مجھ سے پیچھے رہنا، میرے ساتھ چلو. اللہ کے نبی اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. جہاں آپ جا رہے تھے وہاں کی طرف سفر شروع کر دیا. جاتے جاتے آپ کا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا تو وہاں کا ایک چودھری تھا، نمبردار تھا، مالدار تھا، امیر ترین شخص تھا، لیکن وہ دنیا کا پجاری تھا. اللہ اکبر. اس نے جیسے ہی خوبصورت عورت کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھا تو دوڑتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور رکو میری بات سنو، او جانے والے، سفر کرنے والے مسافر، ذرا میری بات سن کے جاؤ نا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ جو آپ کے پیچھے عورت ہے یہ کون ہے؟ عیسیٰ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ دنیا میں نے جو بھی چاہت کی ہے اللہ نے میری چاہت کو پورا کیا ہے. میں نے دنیا میں جو سوچا ہے وہی ہوا ہے. میری ہر ایک چھوٹی بڑی خواہش کو اللہ تعالی نے پورا کیا ہے. میں نے جو دعا کی اللہ نے قبول فرمائی. مجھے پیسہ چاہیے تھا، اللہ تعالی نے میرے قدموں پر پیسوں کے انبار لگا. مجھے دولت چاہیے تھی، مجھے اچھا سا گھر چاہیے تھا، مکان چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. میں نے جو بھی آرزو کی، جو بھی تمنا کی، میرے اللہ نے پوری فرمائی ہے. لیکن جیسے ہی میں نے آپ کے پیچھے چلنے والی اس خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے اندر ایک اور خواہش ابھری، میرے اندر ایک اور خواہش بھڑک اٹھی کہ کیوں نہ میں اس عورت کو حاصل کر کے اپنی بیوی نہ بنا لوں. اب وہ بھی دنیا کا پجاری تھا، وہ دنیا کا چاہنے والا تھا. پیچھے اس عورت نے بھی کہہ رکھا تھا کہ مجھے دنیا کے چاہنے والوں کے سپرد کر دینا، مجھے دنیا کے پجاری کے سپرد کر دینا، اس کے سپرد کرنا جو میرا چاہنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت تو اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جی جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جائے کے ساتھ. عورت کو اس کے سپرد کر کے اللہ کے نبی اپنی منزل کی طرف چلے گئے. اب یہ امیر شخص، مالدار شخص اس خوبصورت عورت کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے. اس کے 7 بیٹے تھے، 7 کے 7 نوجوان تھے. ان 7 بیٹوں نے جیسے ہی اس خوبصورت عورت کو دیکھا 7 کے 7 بے ایمان ہو گئے. ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں. وہ 7 کے 7 بیٹے بھی دنیا کے پجاری تھے، دنیا کے خواہش مند تھے.
ان کے اندر ایک خواہش ابھری، خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم اس عورت سے شادی کریں۔ وہ کہتا میں اس سے شادی کرتا ہوں، وہ کہتا نہیں میں اس سے شادی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ ساتوں بیٹوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کو مارتے مارتے نوبت یہاں تک آن پہنچی، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے کو مارتے مارتے 6 بیٹے مر گئے، ایک بیٹا بچ گیا۔ اب بیٹا کہتا ہے میں اس سے شادی کرتا ہوں، باپ کہتا ہے نہیں نہیں میں اس سے شادی کروں گا، کیونکہ باپ بھی دنیا کا پجاری تھا، پھر بیٹا بھی دنیا کا پجاری تھا۔ اب جو دنیا کا پجاری بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشانہ تو بناتا ہے نا۔ اب بیٹے کی باپ کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی، قتل و غارت شروع ہوگی۔ باپ نے اس 7ویں بیٹے کو بھی جان سے مار دیا۔ کس کے پیچھے؟ دنیا کے پیچھے، ایک خوبصورت عورت کے پیچھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے 7 کے 7 بیٹے مر گئے۔ اب اس شخص کو مرے ہوئے 7 بیٹوں کی پریشانی نہیں تھی، اب یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے باہر جاؤں، کوئی دیندار مذہبی آدمی لے آؤں، اس دور کی شریعت کے مطابق میرا نکاح ہو جائے، اور یہ جو شادی کے بندھن کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ پورے ہو جائیں، تاکہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں، اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ یہ شخص باہر نکلتا ہے، اللہ کرنا ایسا ہوا کہ پھر سے اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی سے گزر ہوا۔ واپسی ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی، یہ شخص مالدار شخص دوڑ کر اللہ کے نبی کے قدموں پر پڑا، مہربانی فرمائیں میرے گھر تشریف لے کے آئیں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اسی عورت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی حیران رہ گئے کہ وہ تو دنیا تھی اور یہ دنیا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس کے گھر کی طرف بڑھے، قریب ہی تھے کہ آپ کو مرے ہوئے لوگوں کی بدبو آنے لگی، حرام گوشت کی بدبو آنے لگی۔ آپ نے فرمایا یہ بدبو کس چیز کی؟ اس نے کہا کہ میرے 7 بیٹے تھے، جیسے ہی میں اس خوبصورت عورت کو گھر لے کر گیا 7 کے 7 بے ایمان ہو گئے، ان کی نیتیں بدل گئی۔ وہ کہتا تھا میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا تھا نہیں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس خوبصورت لڑکی کے چکر میں آ کر 7 آپس میں لڑے، ایک نے 6 بھائیوں کو قتل کر ڈالا اور 7ویں کو میں نے مار دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جیسی اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو دیکھا 7 کے 7 بیٹے مرے پڑے ہیں، اور باپ کو اس چیز کا خوف نہیں، ارمان نہیں کہ میری زندگی کی کل جمع پوجی ختم ہو چکی ہے، لیکن باپ کی آنکھوں پر ابھی بھی غفلت کا پردہ چڑھا ہوا تھا، باپ کے دل میں ابھی بھی دنیا رچی ہوئی تھی، دنیا بسی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد، یہ خوفناک منظر دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے اس عورت سے پوچھا اے عورت اب تو بتا کہ تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا میں تو دنیا ہوں۔ دنیا کے پجاری مالدار کے سامنے اس عورت نے کہا کہ میں تو دنیا ہوں، جو میرے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہوں، جو میرے پیچھے بھاگتا ہے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہوں، نہ میں اسے دنیا کا رکھتی ہوں نہ میں اسے آخرت کا رکھتی ہوں۔ ارے میں تو دنیا ہوں، میں تو دنیا ہوں، میں تو دنیا ہوں۔ یہ کہتی کہتی وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی، خوبصورت لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس دنیا کے پجاری شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا او نادان، جس طرح پلک چھپکنے سے پہلے پہلے یہ خوبصورت عورت غائب ہو گئی ہے، یہ لڑکی غائب ہو گئی ہے، جس کے حسن کی آڑ میں آ کر تو نے اپنے 7 بیٹوں کو قتل کر ڈالا۔ عیسیٰ نے فرمایا او نادان، جس طرح پلک چھپکنے سے پہلے پہلے یہ دنیا غائب ہو گئی ہے، سنو ایک وقت آنے والا ہے، یہ دنیا جس کی لذتوں میں کھو کر تم لوگ رب کو بھول گئے ہو، آخرت کو بھول گئے ہو، قبر کے عذاب کو بھول گئے ہو، قبر کی منزل کو بھول گئے ہو، آخرت کی منازل کو بھول گئے ہو، قیامت کے دن اللہ کے غصے کو بھول گئے ہو۔ یہ دنیا بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی جیسے پلک چھپکنے سے پہلے پہلے یہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا
مچھر کا پر ہے یہ دنیا، مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار ہے، یہ فریب ہے، اس دنیا سے بچنا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔